أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن لوگ جو بیہودہ، فضول اور بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو تزکیہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جو پچھلی آیت ہے اس کا اس آیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ بیہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے اور بے معنی اور بے مقصد باتوں سے بچے رہتے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ تزکیہ کے لیے، زکوٰۃ کا لفظ جو ہے پاکیزگی کے لیے اور کسی چیز کو نشو و نما دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے، باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اس سے۔ اب یہاں پہ
صرف مال کی زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے یا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک اس سے زیادہ وسیع کلام ہے، بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تزکیے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب تزکیہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے۔ تزکیہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کا نفس کا تزکیہ ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کیا جائے اور نیکی میں اضافہ کیا جائے۔ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، برائی سے بچایا جائے، گناہوں سے پاک کیا جائے اور نیکی میں اضافہ کیا جائے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کی ایک صفت یہ ہے یا اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر لمحے ہر وقت اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ اپنے گرد و پیش کے جو لوگ ہیں، اپنے اہل و عیال ہیں، ان کے تزکیے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اول مطلوب چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان خود اپنے تزکیے کے لیے کوشش کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تزکیہ کس طرح کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تزکیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قد افلح من تزکیٰ، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں ایک ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو اور نماز پڑھو، اس سے تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اب ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے فضائل بتائے ہیں، اور ان کے مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فی الواقع ذکر جو ہے انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے، نیکی پیدا کرتا ہے، رقت قلب پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، انسان کو خشیت الہی انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں اور اسی کا نام تزکیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ الفاظ تو حدیث کے یہ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت وہ بندے کے ساتھ رہتی ہے جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے عمل سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کون سا عمل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی کا صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، اور کون سا وہ عمل ہے جو کفار سے لڑنے سے، ان کو قتل کرنے سے، ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے یہ حدیث بیان کر کے یا سن کے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس چیز کو پھر ہم جمع کریں، سونا چاندی جمع کرنے کا تو حکم آ گیا کہ یہ جو سونا چاندی جمع کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، تو پھر ہمیں کون سی چیز جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، کون سی چیز کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے
کون سی چیز ہمیں جمع کرنی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان جو ہے اس کا اہتمام کرو، تمہاری زبان جو ہے وہ ہر وقت ذکر کرنے والی ہو، اور پھر اللہ کا شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے، اور پھر دین کے معاملے میں معاون بننے والی بیوی، یہ تین چیزیں فرمایا کہ ان تین باتوں کا اہتمام کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عرش الہی کے گرد جو تسبیحات انسان پڑھتا ہے، جو انسان ذکر کرتا ہے، اس کا وہ جو تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد وہ جا کے گھومتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد جا کے گھومتی ہیں اور اپنے ذاکر کا بڑی آہستہ آواز میں نام لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ذکر ہوتا ہے اس آدمی کا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر لوگوں کی مجلس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں، مراد اس سے فرشتے ہیں۔ جب انسان کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر بندوں کی مجلس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر کون سا ہونا چاہیے۔ ذکر جو ہے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑے اس کے فضائل ہیں اور بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، ذکر وہی کرنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جو اس ذکر ثابت نہیں ہے اس ذکر میں محنت کر کے یا اس ذکر میں وقت لگا کے انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جن کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور جس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور موبائل پہ اکثر بڑی کثرت کے ساتھ اچھے بھلے بات پڑھے لکھے لوگ بھی اچھا جی فلاں چیز کا ذکر کر لیں بڑی دولت آ جائے گی، فلاں چیز کا ذکر کر لیں بیماری 5 منٹ میں چلی جائے گی، فلاں ذکر کر لیں تو فرشتے جو ہیں وہ دولت لے کے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، فلاں ذکر کر یہ فلاں پریشانی دور ہو جائے گی، فلاں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے لوگوں کے بھیڑ چال شروع ہو گئی ہے کہ یہ بات جو ہے ذہن سے نکل ہی گئی ہے کہ ذکر کا مقصود کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیاوی جو فوائد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، دنیاوی فوائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں اور وہ فی الواقع حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے ذکر کا۔ یہ بات رکھیے جو آدمی ذکر کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ذکر کا مقصود جو ہے پہلی بات وہ ہے تزکیہ نفس۔ اب جب آپ اپنی ایک پریشانی مثال کے طور پہ اکثر لوگ اچھا جی وہ جو آیت شریف ہے آیت کریمہ ہے اس کا ورد کرنا ہے، 1000 بار پڑھنی ہے، 2000 بار پڑھنی ہے، کیا ہو جائے یہ اچھا بچہ بیمار ہے یا فلاں مصیبت آ گئی ہے، فلاں پریشانی آ گئی ہے۔ جب آپ کسی پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، مصیبت کے لیے ذکر کریں گے تو پھر وہ آپ کے ذہن میں تکلیف اور پریشانی رہے گی کہ میں اس کا علاج کر رہا ہوں، وہ ذکر جس کا جو مطلوب ہے نا تزکیہ نفس وہ نہیں رہے گا۔ یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کریں، اچھے بڑے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا جی یہ دعا میں نے کی ہے، یہ ذکر میں نے کیا ہے، میری دعا ہر دعا میری قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے، یہ میں نے ذکر کیا فوراً بیماری چلی گئی، یہ میں نے ذکر کیا فوراً بڑا مال دولت آ گیا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کیوں اس طرح سے یہ کھیل اور تماشا بنا لیا لوگوں نے دین کو۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ذکر کیا اس لیے بتایا گیا ہے
کہ جس طرح حکیموں اور ڈاکٹروں سے دوائیاں اور علاج کیا جاتا ہے اس طرح سے صرف اس کا علاج کیا جائے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو مطلوب ہے وہ تو یہی ہے، قرآن اور حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ذکر کا مقصود جو ہے، اول مقصود وہ ہے تزکیہ نفس. اگر وہ نہ ہوا تو پھر دولت آ بھی گئی، پریشانی دور بھی ہو گئی، بیماری ختم بھی ہو گئی، تو پھر اس ذکر کا فائدہ کیا جسے تزکیہ نہ ہوا. مقصود تو تزکیہ نفس ہے. اور جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں نا تسبیحات کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کے اجر و ثواب کا اور فضیلت کا ذکر نہ فرمایا. پہلے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تم یہ فرمایا کہ یہ 4 کلمے ایسے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ کلمات ہیں، بڑے اللہ کو پسند ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں ان کلمات سے. اور پھر دوسری ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف کرتے ہیں جس طرح خشک پتے ہوں تو وہ جھڑتے ہیں درخت سے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی جھاڑتے ہیں. اب اس کا اگر اس لیے بندہ کرے اچھا میری بیماری دور ہو جائے، بیماری تو ظاہر ہے کہ تمہارا قسم رب کا، تیرے رب کے نام میں بڑی برکت ہے. وہ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میرا نام جو ہے اس میں بڑی برکت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فوت ہوتے وقت وصیتیں فرمائی تھیں 2-4، اور ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اللہ کا نام ہے اس میں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اس میں اللہ کا نام ہے. تبارک اسم رب کا، تیرے رب کا نام بڑا ذکر والا ہے، بڑی خیر والا ہے، بڑی بھلائیوں والا ہے. بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں کمی نہیں آنے پاتی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ جو برکت والی بات ہے، جو گناہ معاف ہونے والی بات ہے، تزکیہ نفس والی بات ہے، وہ تو پیچھے رہ گئی. پھر اللہ کے رسول نے تو اس کو آگے کیا ہے کہ تم یہ کلمات کرو، تمہارا نفس جو ہے گناہوں سے پاک ہوگا، تمہارے گناہوں کے پتے جو ہیں خشک پتوں کی طرح تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا. وہ بات تو پیچھے رہ گئی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آ گئی ہیں. صحیح پریشانیاں ہے، اس لیے بچہ بیمار ہے، اس لیے وہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، فلاں سپارے پڑھنے ہیں اور قرآن خوانی کرنی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط راستہ ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس میں ترتیب بدل گئی، جو ترجیحات تھیں شریعتی وہ ہم نے بدل دی ہیں. شریعت کی ترجیح یہ ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، لیکن اس کا مقصود تزکیہ نفس ہونا چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان، زمین، 7 زمینیں، 7 آسمان اور جو کچھ بھی ہے اس میں، وہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے اس میں. تبارک اسم رب کا، تیرے رب کا نام جو ہے بڑی برکت والا ہے، بڑی خیر اور بھلائیوں والا ہے تیرے نام کا رب. وہ خیر اور بھلائیاں جو ہے نا وہ تو اپنے آپ آتی ہیں. سب کچھ جو ہے نا تکلیفیں پریشان، یہ دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے، یہ جو دل ہے نا اس میں 2 باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کا ذکر بھی ہو اور پریشانیاں بھی ہوں، یہ اکٹھا نہیں ہوتا. یا اس میں پریشانیاں ہوں گی تو پھر ذکر جو ہے ختم ہو جائے گا، اور جب ذکر آئے گا تو پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا. اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بیٹا یہ جو زمین اور آسمان ہے، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ترازو میں لا اللہ بڑا بھاری ہے ان ساری چیزوں سے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر یہ زمین اور آسمان سارے کے سارے پتھر بن جائے، زمین اور آسمان یہ پتھر کی سخت چیز ہوتی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام نے پتھر کی مثال دی کہ اگر یہ سارے 7 آسمان اور 7 زمینیں پتھر بن جائے
تو لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے، وظیفہ جو ہے، ذکر جو ہے، اس زمین و آسمان کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے گا. کیا بات سمجھائی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو؟ بات یہ سمجھائی کہ بعض دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں، ان میں رکت پیدا نہیں ہوتی، ان کو رونا نہیں آتا، ان کو دوسروں پہ رحم نہیں آتا، دوسروں پہ ترس نہیں کھاتے. وہ ایسا آدمی اگر اپنے دل میں رکت پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ اس کے دل کی سختی کو توڑ پھوڑ کر دے گا. اس کی جو شکاوت قلبی ہے اس کو ختم کر دے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. زمین و آسمان اگر پتھر ہو جائیں، ان کو اگر یہ کلمہ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو دل کی سختی اور دل کی شکاوت اور دل کا پتھر ہونا وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے آگے. اگر یہ مطلوب نہ ہو، یہ مقصود نہ ہو، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہی تو مطلوب ہے ذکر کا. اور اگر ہم اپنی بیماریاں لے کے بیٹھ جائیں، اپنی مصیبتیں اور مشکلیں لے کے بیٹھ جائیں اور پھر یہ ذکر کرنے شروع کریں، ہم نے ترجیح جو ہے وہ الٹ دی، ہم نے وہ اس کا غلط استعمال کیا، اس کا مطلوب جو ہے وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. مطلوب اس کا تزکیہ نفس ہے. افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، تزکیہ نفس ہے جس نے کرنا ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، پہلے اپنا تزکیہ نفس کرے، اس کے ساتھ باقی چیزیں جو ہیں جب خیر اور بھلائی آئے گی، برکت آئے گی تو ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں. بیماریاں، تکلیفیں، دکھ جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہوں گے. اور پھر یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ ہے، بڑے برگزیدہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا رنجیدہ تھا اور میں بڑا متفکر تھا. تو حضرت عمر نے مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ کیوں رنجیدہ ہو، کیوں غمزدہ لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا، ایک کلمہ ایسا ہے کہ موت کے وقت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو سنگینی ہے، موت کی جو غشی ہے، اس کو وہ کلمہ دور کر دیتا ہے. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمہ نہیں پوچھا. میں نے کہا کہ میں پھر کسی وقت پوچھ لوں گا، لیکن اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور مجھے وہ پوچھنا یاد نہیں رہا. مجھے اس بات کا قلق ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے، مجھے اس بات کا غم اور صدمہ ہے کہ میں نے وہ بات کیوں نہیں پوچھی. اب دیکھیں نا، یہ ہے چیزیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اپنا مشن بنانا چاہیے، یا انسان کا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ میری موت جو ہے وہ آسان ہو جائے، میرا موت کا لمحہ جو ہے ایمان کے ساتھ آئے، میرا موت کا لمحہ جو ہے وہ عزت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہو، اور بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لے، مجھے برے اختتام سے بچائے اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، مجھے اس کلمے کا پتہ ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کلمہ کون سا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے کہ کیا لا الہ الا اللہ سے اور بھی بڑھ کے کوئی ایسا کلمہ ہے جو انسان کی موت کی تکلیف کو دور کرے؟ وہ کہہ لے کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے بالکل آپ کی، واقعی یہی کلمہ ہے جو موت کی تکلیف کو، موت کی سنگینی کو، اور موت کے وقت جو غشی آتی ہے یا جو مصیبت آتی ہے، بڑا سخت موت جو ہے بڑا سخت وقت ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے، بڑا کٹھن لمحہ ہے. ہر وقت اس کے بارے میں انسان کو متفکر رہنا چاہیے کہ اللہ کرے ہمیں ایمان کے ساتھ موت آئے، ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ ہو. جو آدمی خاتمہ بالخیر چاہتا ہے نا، ایمان کے ساتھ خاتمہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وہ دنیا کی جو تکلیف ہے موت کے وقت کی، اس کا علاج بھی ہو گیا، اس کی اجر و ثواب کا بھی ہو گیا، اس کا تزکیہ نفس کا بھی ہو گیا. لیکن جو اصل ہے نا ترجیح اس کی، وہ سامنے رکھیں. جب بھی ذکر کریں
تو اپنی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ان کو ذہن سے نکال دیں کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ جائیں گی۔ جو اصل مقصود ہے نا تزکیہ نفس اذکار کا، وہ سامنے رکھیں کہ ان اذکار سے اور ان تسبیحات سے میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہم للزکات فاعلون، جو تزکیہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کریں تزکیہ کے لیے۔ اہل ایمان کی یہ نشانیاں اللہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ لے، اس کے گناہ جو ہیں وہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ جتنے بھی تسبیحات ہیں ان کے دنیاوی فائدے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہمارا تزکیہ ہو، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنے ہیں ہم۔ اسی طرح سید الاستغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ موقناً، یہ بڑی اہم بات ہے، سید الاستغفار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کو پورا یقین ہے اللہم انت ربی، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، یہ پورا یقین ہو بندے کو۔ فرمایا کہ جو شام کے وقت پڑھے گا، فجر سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھے گا اور فجر ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ ان اذکار کے جتنے بھی فائدے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ تو سارے ہیں کہ پہلے تزکیہ نفس ہو انسان کا، پہلے بندے کے گناہ معاف ہونے چاہیے۔ اور پھر درود شریف جو ہے یہ بہت ہی بڑا ذریعہ ہے انسان کے تزکیہ نفس کا۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام ہو سکے وہ کرنے چاہیے۔ ویسے تو الحمدللہ جتنے بھی تسبیحات ہیں، جتنے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سارے ہی فائدے والے ہیں، کوئی بھی ایک انسان اختیار کر لے اس سے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت آئے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر ذکر کے الگ الگ فوائد بتائے ہیں، اس لیے اگر ان فوائد کو کوئی آدمی سامنے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات، ان سے کوئی انتخاب کرنے کے لیے اچھا جی میں اس کا انتخاب کرتا ہوں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا میں وقت دوں اپنے درود شریف کے لیے؟ فرمایا جتنی تمہاری مرضی ہے۔ اچھا میں آدھا وقت دعا کا درود شریف کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنا تمہاری مرضی ہے کرو۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ میں پہلے 1/4 کہا، پھر آدھا کہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا یا رسول اللہ میں 2/3 کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنا بھی کرو، اگر تم سارا وقت اپنا درود شریف کو دے دو تو فرمایا تمہارے سارے دکھوں کا، غموں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا مداوع بھی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ دنیا کی جو فائدے ہیں وہ بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے ساتھ بتایا کہ اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ جو اصل مطلوب ہے وہ تزکیہ نفس ہے ان اذکار کا۔ وہ دنیاوی فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اپنے آپ حاصل ہوں گے، لیکن اذکار کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے دنیاوی فائدوں کو ذہن میں نہ رکھیں کہ میں دنیاوی فائدوں کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ جب اذکار کریں، درود شریف ہے، سید الاستغفار ہے یا باقی اذکار ہیں، تو ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اہل ایمان کی صفت یہ ہے، جنت میں جانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ فرمائی ذکر اسم ربہ ذکر اسم ربہ ہی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ ایک تو ذکر ہے تزکیہ نفس کے لیے، اس کی اہمیت آ گئی اس میں، اور دوسری فرمایا کہ فصل کہ نماز سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، نماز سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اب نماز ایک تو وہ ہے جو فرض نماز ہے، وہ فرض نماز جو ہے نا وہ تو جب تک انسان ادا نہ کرے، یہ جب اس طرح کے فضائل والی بات آتی ہے تو اس سے مراد فرائض نہیں ہوتے۔ فرائض کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، فرائض تو ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کے فضائل کا اہل و صحاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے واضح طور پہ
نفل جو عبادت ہے وہ ذکر مراد ہوتی ہے اس سے۔ اب یہاں بھی جو فرمایا کہ تزکیہ نفس کے لیے انسان کو ذکر کرنا چاہیے اور نماز سے تزکیہ کرنا چاہیے، یہاں بھی نماز جو ہے وہ نفل نماز ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بارے میں ہی یہ بات بھی آئی ہے حدیث شریف میں کہ آسمان اول پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار جو اپنی صحت مانگے، ہے کوئی گناہ گار جو گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت پیش کرے۔ دنیا کی باتیں آ گئی نا ساری، جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت پیش کرے، اس میں انسان اپنی بیماری کا ذکر بھی کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے تہجد کی نماز میں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اصل جو مطلوب ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں ایسے بھی محلات ہیں جن کی عمارتیں اتنی شفاف ہیں شیشے کی طرح کہ اندر سے بیٹھ کے باہر کے سارے نظارے انسان کر سکے گا اور باہر سے بیٹھ کے اندر کے سارے نظارے انسان کر سکے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ محلات جو ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو نرم مزاج والے ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ جن کے دل سخت نہیں ہے، جن کے دل پتھر نہیں ہے، جن کے دل بے رحم نہیں ہے، جن کے دلوں میں رحم ہے، دوسروں کے لیے ترس ہے، دوسروں کے لیے شفقت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہیں یہ محلات۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت فضیلت ہے اس کی بھی۔ اور اپنے گرد و پیش دیکھتے رہنا چاہیے اپنے کنبے قبیلے میں اور اپنی برادری میں جو لوگ حاجت مند ہیں، محتاج ہیں یا بے کس ہیں، نادار ہیں، ان کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے اور امتیازی درجہ دلانے والے ہیں، ممتاز درجہ دلانے والے۔ اور فرمایا کہ نفل روزے جو ہے انسان کثرت سے روکے۔ نفل روزے جو ہیں یہ جو فرمایا نا کہ یہ محلات جو ہیں کن بندوں کے لیے ہیں، تو اس میں پہلا فرمایا کہ جو نرم مزاج والا مہربان آدمی دوسروں کے لیے، پہلا وہ، دوسرا وہ جو دوسروں کو، غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور تیسرا وہ جو نفل روزے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ وصیت فرمائی تھی۔ ابو ہریرہ تین کام جو ہیں وہ زندگی بھر نہ بھولنا، ایک تو رات کو وتر پڑھنا، اور دوسرا چاشت کی نماز پڑھنا، اور تیسرا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، ہر مہینے میں 3 روزے نفلی۔ اب ویسے تو جو مسنون روزے ہیں رمضان کے علاوہ وہ مہینے میں 3 سے زیادہ ہے، یا میں 20 کے روزے ہیں وہ تو 3 جو ہیں مہینے میں وہی بن جاتے ہیں۔ اور جمعرات اور سوموار کا روزہ جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور وہ تو ہر ہفتے میں 2 روزے بن جاتے ہیں، 7-8 بن جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم تعداد بتا دی کہ ہر بندے کو، مسلمان کو، مومن آدمی کو ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اور نفلی روزوں کے معاملے میں یہ میری اپنی ایک رائے یا سوچ ہے کہ سوموار کے دن کا روزہ جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ سارے دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ سوموار کے دن کا روزہ سارے روزوں میں سے، نفلی روزوں میں سے افضل ترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے کا دن ہے، تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دن روزہ رکھتے تھے۔
چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے ہمارا، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ چاروں خوبیاں جو ہے نا یہ صرف سوموار کے دن میں ہیں، باقی دن بھی افضل ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس اعتبار سے یہ سوموار کا روزہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں 4 فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یہ محلات جو ہے جنت کے ان کے لیے ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہے نا اجر و ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور ان چیزوں سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر ایک آدمی نیت کرے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ نماز کی کوئی خاص موقع ہے، اچھا صلاۃ الحاجت ہے یا استخارہ ہے، یہ خاص موقعوں کی دعائیں نمازیں ہیں، لیکن فرمایا کہ کوئی نہ وقت ہے نماز کا، ظہر کا، عشاء کا، فجر کا وقت نہیں ہے، اور کوئی حاجت بھی نہیں ہے، بس صرف انسان یہ نیت کرے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیے کیسی کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ انسان کی نیت یہ ہو، اچھا یہ 2 رکعت جو ہیں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر انسان یہ 2 رکعت پڑھ لے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے تو اس کے گناہ جو ہیں اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خشک پتے جو ہیں درخت سے جھڑتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ تزکیہ نفس کے لیے خاص ہیں۔ اب تزکیہ نفس کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا تزکیہ نفس کتاب میں ذکر بھی کیا ہوا ہے، لیکن جو ہم اور بنیادی باتیں ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو آدمی تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے کرے اور نماز سے کرے، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے میں نے۔ اور دوسری جو بات ایک ہے اہم وہ یہ ہے دروس کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ علم میں اضافہ کرنا جو ہے نا وہ دروس سے مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اس سے علم میں اضافہ ہوگا ہی، قدرتی طور پہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان کو عمل کی ترغیب دلائی جائے۔ عمل کی بڑی کمی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ خواہ میری اپنی ذات ہو یا جو سننے والے ہیں ان کا معاملہ ہو، سب کی بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا درس جو ہے اس لیے کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس لیے علم نہیں دیتا کہ میرے پاس بڑا علم ہے میں لوگوں کو تک علم پہنچاؤں، علم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ ان میں عمل کی ترغیب پیدا ہو، عمل کے میں اضافہ ہو، اور عمل سے ہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ جو ہے مال پڑھنے پڑھانے سے یا علم حاصل کرنے سے نہیں ہے، تزکیہ جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اس لیے جو میں ایک آیت کا ہر ہفتے میں وضاحت کر رہا ہوں یا اس کی تشریح وغیرہ یا تفسیر وغیرہ بیان کرتا ہوں، اور مجھے یہ جلدی نہیں ہے کہ ہم فوراً کیوں اتنا آگے نہیں بڑھ جاتے، یا پارا ختم کیوں نہیں ہو رہا، یا اتنا زیادہ کیوں نہیں پڑھ لیا، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ نہ مجھے چیز پسند ہے۔ مجھے جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بات کہی جائے وہ اس طرح سے ہو کہ دل میں بیٹھ جائے کہ آج ہم نے یہ بات پڑھی ہے اور یہ بات جو ہے اس طرح سے ہے، اس طرح سے اس کو ریپیٹ کر سکے آدمی، یہ بات ہم نے پڑھی ہے اور آج یہ باتیں یہ حدیثیں میں سنائی گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر عمل کا شوق پیدا ہو، عمل کی رغبت پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر یہ عمل کا جذبہ اور عمل کا شوق پیدا نہ ہو سکے درس سے تو درس کا فائدہ کچھ نہیں۔ اس لیے مجھے یہ جلدی نہیں ہے کہ اس کو جلدی ختم کیا جائے سورہ کو، بے شک ایک ہی لفظ ہو لیکن
اس کا ہم اس طرح سے اس کی اسٹڈی کریں اور اس طرح اس کو پڑھ لیں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں، وہ ہمیں بھولے نہ، اور پھر اس سے ہمیں عمل کی رغبت پیدا ہو کہ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، صحابہ کا ایسا عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے، وہ یہ ہے چیز جس کی وجہ سے میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت دے رہا ہوں یا ان کی زیادہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات تو عمل کی ہے، اور جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا ہو، عمل کی رغبت پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی جو بے مقصد اور فضول اور لغو باتیں ہیں، خاص طور پہ یہ جو آج کل کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، یہ تو بڑا پڑھنا آسان ہے، انسان 100 دفعہ یہ آیت جو ہے دن میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس لغو اور بےہودہ اور فضول چیز سے انسان بچائے کیسے اپنے آپ کو۔ یہی تو مطلوب ہے کہ بچائے، انسان نے بچایا نہ لغو چیزوں سے، بےہودہ چیزوں سے، فضول چیزوں سے، تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ اور پھر تزکیہ نفس کے لیے جو ذکر کا اہتمام کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا، یہ عملاً جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله